اور مجھے آج یہ بڑا ایک جمعہ بھی ہے، ایک بڑا خوشائند دن ہے، کیونکہ آج ہم نے ابھی صبح ایک کانٹریکٹ سائن کیا قطر کے ساتھ، جس میں جو ہمارا پرانا کانٹریکٹ تھا اس میں اور اس میں اب ہر سال ہمیں $300 ملین کی بچت ہوگی، اور انشاءاللہ جو 10 سال اگلے 10 سال میں $3 ارب کی پاکستان کو بچت ہوگی، تو مجھے اس کی بڑی خوشی ہے۔ اور اس 1 سال سے ہم لگے ہوئے تھے اس کے اوپر نیگوشیٹ کرنے کے لیے، اور یہ جو اب یہ پروجیکٹ ہے، اس پروجیکٹ کے لیے میں ذرا پہلے جو اب سب سے جو میں اپنے خیال آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، جب ملک پہ مشکل وقت آتا ہے تو مشکل وقت سے نکلنے کے لیے ایک ملک کو آؤٹ آف دا باکس سوچنا پڑتا ہے۔ آؤٹ آف دا باکس مطلب کہ وہ سوچ لے کے آئیں جو کہ وہی پرانی گھسی پٹی سوچ ہے، ہٹ کے وہ کچھ۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا میں اپنی، یا میری وزیر بھی سارے بیٹھے ہوئے ہیں، میری ہمارے ممبرز آف پارلیمنٹ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میں ذرا آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کیا فیس کر رہا ہے۔ ہمارے پاس 2 بڑے پرابلمز ہیں، اور وہ لوگ کہتے ہیں جی پرانی باتیں نہ کرو، لیکن یہ ہمارے جو 10 سال جو ڈیکیڈ آف ڈارکنس جسے ہم کہتے ہیں، 10 اندھیرے سال، ان میں جو قرضے چڑھے ہوئے ہیں اور جس طرح کی اکانومی کی مس مینجمنٹ ہوئی، اسے ہوا کیا؟ 2 چیزیں۔ ایک ہمارا بہت بڑا فسکل ڈیفیسٹ، اور فسکل ڈیفیسٹ کی وجہ سے قرضے، اور دوسری طرف ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، مطلب یہ کہ ہمارے پاس جو ہماری امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اندر اتنا بڑا خسارہ ہو گیا تھا کہ اس کے لیے باہر سے قرضے بھی لینے پڑے، فورن لونز، اور ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزروز وہ بھی گر گئے۔ ان کے گرنے سے ہمارے روپے کے اوپر پریشر پڑا، اور روپے نے گرنا تھا، یعنی جب ڈالر کی کمی ہوگی تو ڈالر کی قیمت اوپر چلی جائے گی، روپیہ نیچے آ جائے گا، تو جب روپیہ نیچے آیا تو مہنگائی ہو گئی۔ تو یہ ہمیں وراثت میں ملے تھے۔ اب ان 2 مسئلوں سے ہم نے نکلنا کیسے ہے؟ سب سے پہلے اپنی آمدنی بڑھانی ہے، خرچے کم کر رہے ہیں، ہم نے کیے ہیں، لیکن جب تک آمدنی نہیں بڑھے گی ہم نہ اپنے خرچے میٹ کر سکتے ہیں، اور جو قرضوں کی قسطیں دینی ہیں نہ ہم وہ قرضوں کی قسطیں دے سکتے ہیں، کیونکہ ہر سال قرضوں کی قسطیں بڑھتی جا رہی ہیں۔ تو لہٰذا پاکستان کے اندر ویلتھ کریشن جنریٹ کرنا ہے کہ اپنی دولت بڑھائیں تاکہ ہمارے پاس قرضے واپس کرنے کے لیے قوت ہو۔ تو اس پروجیکٹ کو اس نظر سے آپ نے دیکھنا ہے۔ اس پروجیکٹ کی جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان میں ویلتھ جنریٹ کرے گا، اور وہ ابھی عمران امین نے آپ کے سامنے فگرز دی، جلدی بتا دیا اس نے آپ کو۔ میرے خیال میں آپ کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ جو پروجیکٹ ہے یہ کتنا پیسہ جنریٹ کرے گا پنجاب گورنمنٹ کے لیے، پاکستان کے لیے، فیڈرل گورنمنٹ کے لیے، ریلویز کے لیے، اور سی اے کے لیے۔ جو پہلا فیز ہے، پہلے فیز کے اندر 1300 ارب روپیہ جنریٹ ہوگا پہلے فیز میں، جس میں جو فیڈرل گورنمنٹ کو ٹیکسز پہ ریونیو ملے گا وہ 250 ارب ہے، اور اس کا جو دوسرا امپیکٹ پڑے گا وہ بھی نہیں، آپ میں رجسٹر ہی نہیں ہوا، کیونکہ یہ اس کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے گا ایز این ایئرپورٹ، والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہو جائے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ یہ جو گلبرگ، مین بولاوارڈ، فیروز پور روڈ، ادھر اس وقت ریسٹرکشن تھی، بلڈنگز کو اوپر جانے نہیں دیا جا رہا تھا، کیونکہ اس ایئرپورٹ کی وجہ سے وہ فلائی زون میں آ جاتا تھا۔ تو جب یہ ایئرپورٹ
ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں میں، اور یہ سینٹرز ہیں ہمارے، یہ کمرشل سینٹرز ہیں، مین بولاوارڈ، فیروز پور روڈ، سارا گلبرگ، یہ اکنامک ہب بن سکتا ہے کیونکہ یہ پھر اوپر جا سکیں گے۔ تو اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو جو ہمارا اب جو لاہور ہے یہ جو پھیلتا جا رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے تو ورٹیکل اوپر جانا پڑے گا، کیونکہ لاہور جب میں بڑا ہو رہا تھا تو لاہور تقریباً زمان پارک پہ ختم ہو جاتا، اس کے زمان پارک کی یہ سارا گلبرگ وغیرہ، یہ ہم ان کو دیہات سمجھتے تھے، کھیت کود تھے یہاں سارے۔ تو یہ اتنی تیزی سے پھیلا ہے کہ اس کے بہت وہ منفی اثرات آگے سامنے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے پانی کا، بہت بڑا پانی کا مسئلہ ہو گیا، وہ واٹر ٹیبل نیچے جا رہی ہے اور بھی تیزی سے نیچے جا رہی ہے۔ دوسرا، جو سارا لاہور کا سیوریج ہے وہ جا رہا ہے راوی کے اندر۔ جب راوی کا سیوریج کا مطلب کہ وہ سارا نیچے سندھ تک، اس سارے شہر کا سارا سیوریج نیچے جا رہا ہے، جو کہ پانی کو بھی خراب کرتا ہے۔ کئی لوگ تو دریا کا پانی پیتے ہیں نیچے، اور دوسرا واٹر ٹیبل بھی، وہ بھی کنٹامنیٹ ہو رہی ہے۔ اور جو راوی ہے وہ جب سردیاں آتی ہیں تو وہ جب سکڑتا ہے تو وہ بالکل ایک سیوریج کا نالہ بن جاتا ہے، تو وہ ایک ایشو۔ اور جتنا آپ کا شہر پھیلتا جاتا ہے اس کو آپ فیسلٹیز ہی نہیں دے سکتے، نہ آپ ان کو سیوریج سسٹم دے سکتے ہیں، نہ پانی دے سکتے ہیں، اور جو بھی آپ امینٹیز دیتے ہیں ان کا خرچہ بڑھتا جاتا ہے۔ اس لیے دنیا میں ماڈرن سٹیز اوپر جاتی ہیں۔ اور پھر یہ جب والٹن ایئرپورٹ ڈی نوٹیفائی ہوگا تو یہ سارے علاقوں کو جب اجازت، یہ کمرشل سے اوپر جانے کا، تو جو انہوں نے ایسٹیمیٹ کیا ہے، اور عمران میں یہ چاہوں گا کہ آپ یہ میڈیا کو بریک ڈاؤن دیں، یہ ایسٹیمیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کمرشل ویلیو جو ہماری ویلتھ جنریٹ ہوگی وہ 6,000 ارب روپے ہو گئے، 6,000 ارب روپیہ۔ کیونکہ مجھے لگتا ہے یہ سامنے میرے خیال میں آپ لیٹ نائٹ سب نے کی ہوئی ہے، کیونکہ سوئے ہوئے ہیں آپ سب، کوئی تالیوں کی آواز نہیں آئی کہ 6,000 ارب روپیہ جنریٹ ہوگا یہاں۔ علیم خان، آپ کو تو خیر خاص پتہ چلنا چاہیے نا ان چیزوں کا، کیونکہ آپ تو ہیں اس بزنس میں۔ دیکھیں، یہ اس کا جو آپ کاسٹ، ایک یہ جو ہم والٹن کا پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں، دوسرا جو راوی سٹی ہے، یہ جو دو پروجیکٹس ہیں، یہ پنجاب کو، یہ پاکستان کو، یہ سارے پاکستان میں ویلتھ کریٹ کریں گے، ریونیو جنریٹ کریں گے۔ اور ویسے بھی یہ جو ایئرپورٹ کبھی شہر کے بیچ میں نہیں ہوتا، یہ بڑا 3-4 کریش ہوئے ہیں پچھلے چند سالوں کے اندر، جب ایئرپورٹ اور فلائنگ کلب شہر کے اندر نہیں ہوتا۔ ان کے لیے ہم نے ایک اور جگہ دے دی ہے، اور اس کی بھی، اس پہ انشاءاللہ بھی کنسٹرکشن شروع ہو جائے گی، تاکہ یہ الٹرنیٹ شہر سے باہر چلا جائے، اور اس کو پھر ہم پوری طرح ایک کمرشل سینٹر بنائیں۔ ایک اور میں نے دیکھ رہا تھا کہ ہمارے کئی لوگ کہہ رہے جی کہ یہاں درخت کٹ جائیں گے، اور پتہ نہیں یہاں لاہور کے اندر ہم اور کنکریٹ کیا پتہ نہیں کیا لگا دیں گے، کیونکہ میں وہ ادھر راوی پروجیکٹ میں بھی یہی لوگ کہتے گئے کہ جی یہاں بھی انوائرمنٹ کے لیے نہیں اچھا ہوگا، اور یہ بھی۔ پہلے تو میں سب کو یہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں، پاکستان کی تاریخ کا جو سب سے بڑا انوائرمنٹلسٹ ہے وہ میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں۔ کسی نے آج تک پاکستان کی تاریخ میں سوچا نہیں تھا درخت لگانے کا، کسی نے نہیں سوچا، بلکہ سارے پاکستان کے بڑے بڑے جنگل ختم ہو گئے۔ ہم بچپن میں یہ چھانگا مانگا، چیچا وطنی، دیپال پور، یہ کندیاں کے جنگل میں، سارے بچپن میں ان جنگلوں میں ہم نے، وہاں ریسٹ ہاؤسز ہوتے تھے، گیا ہوا ہوں، بڑے بڑے جنگل تھے، سب ختم ہو گئے، جنگلوں کی زمینوں کے اوپر قبضے ہو گئے۔ تو پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کسی نے سوچا تھا درخت لگانے کا، وہ ہم نے خیبر پختونخوا میں جو 1 ارب درخت لگائے تھے، جو انٹرنیشنلی اکنالجڈ ہیں۔
تو یہ سب سے پہلے مطمئن ہو جاؤ کہ کوئی درخت نہیں کٹ رہا یہاں، کوئی درخت نہیں کٹ رہا. اور اگر کوئی بھی درخت ہمیں ہٹانا پڑا تو ہمارے پاس اب اکوپمنٹ ہے، اس کو ریلوکیٹ کر دیں گے. لیکن جو اس کے بدلے جو ابھی انہوں نے آپ کو بتایا اربن فارسٹری، جو کہ ہم پورے یہاں درخت اگا رہے ہیں اور جو ساری ماڈرن ٹیکنالوجیز لے کے آ رہے ہیں، جو اب نئی نئی درخت اگانے کی اربن فارسٹری کی ٹیکنالوجیز ہیں، وہ ساری یہاں یوز ہوں گی. جو یہ بلڈنگز بھی بنیں گی، یہ سب جو لیٹسٹ آج جو عمران امین نے جلدی میں اپنی پریزنٹیشن میں کہا، جو اب دنیا کے اندر جو نئی بلڈنگز بن رہی ہیں ساری، ان سب میں سسٹینیبل جو ان کی انرجی کنزرویشن، یہ سب نئی چیزیں جو آ گئی ہیں، انشاءاللہ وہ ادھر بھی کریں گے اور راوی سٹی میں بھی کریں گے، جو دونوں ہمارے بڑے پروجیکٹس ہیں. اور اس کا پھر ایک اور بہت بڑا جو فائدہ، جو ہمارا دوسرا مسئلہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ کا، کہ جیسی ہماری اکانومی اوپر اٹھنے لگتی ہے، ہمارے پاس فورن ریزروز جو ہمارے ہیں وہ کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، روپے پہ پریشر پڑ جاتا ہے، کیونکہ امپورٹس بڑھ جاتی ہیں. اور جب امپورٹس بڑھتی ہیں تو پھر کرنٹ اکاؤنٹ، یعنی ہمارے جو ڈالرز ملک میں جو آ رہے ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں اور ملک سے باہر زیادہ ڈالرز جا رہے ہوتے ہیں. ہم نے ابھی تک پچھلے 5-6 مہینے میں بڑی دیر کے بعد پاکستان کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ سرپلس میں رہا ہے. سوائے پچھلے مہینے 6 مہینے ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس میں رہا ہے. تو جب ہمیں سب سے بڑا ڈیفیسٹ ملا تھا جب ہماری گورنمنٹ آئی تھی $20 ارب کے. تو یہ جو پروجیکٹ ہے اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے پاکستان میں. میں بار بار لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑا اثاثہ ہے وہ ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. اور اوورسیز پاکستانی اب جب بھی کوئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنتی ہیں، علیم خان کو پتا ہوگا اس میں بہت بڑی انویسٹمنٹ اوورسیز پاکستانی کرتے ہیں. کیونکہ وہ بدقسمتی سے ہم نے ابھی تک وہ سسٹم نہیں بنایا کہ وہ ہمارے لیے انڈسٹری میں اور چیزوں میں انویسٹ کریں. وہ کرتے ہیں پراپرٹی میں صرف. تو یہ جو بڑا میگا پروجیکٹ ہے یہ راوی سٹی کا، اور یہ جو والٹن کا ہمارا پروجیکٹ ہے، اس کے اندر بہت زیادہ انٹرسٹ اوورسیز پاکستانی کا ہے. اور اس کا مطلب کہ باہر سے ہمارے پاس پیسہ آئے گا، اور جیسے جیسے ہمارا ملک اب اوپر جا رہا ہے، ہماری ٹیکسٹائل ایکسپورٹس بڑھتی جا رہی ہیں، ہماری اس وقت نئی فیکٹریاں بن رہی ہیں، تو جو مشین امپورٹ کرتے ہیں اس سے پریشر پڑ رہا ہے ہمارے فورن ایکسچینج ریزرو سے. اس لیے بھی یہ پروجیکٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس کی وجہ سے ڈالرز آئیں گے اور ہمارا پھر جو ہمارے روپے پہ پریشر انشاءاللہ نہیں پڑے گا. میں جو عثمان بزدار نے ابھی باتیں کی اس میں صرف ایک اور چیز ٹچ کرنا چاہتا ہوں. جو ہم ایک نیا پاکستان پروجیکٹ ہے ہمارا گھروں کا، افورڈیبل ہاؤسنگ کا. پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں کوشش کی جا رہی ہے کہ تنخواہ دار طبقہ، مزدور طبقہ، جن کے پاس پیسے نہیں ہے، کیش نہیں ہے گھر بنانے کا، وہ ان کے لیے آج تک وہ بس خواب ہی دیکھتے رہتے تھے کہ ہمارے پاس بھی گھر ہو. تو یہ پہلی دفعہ پاکستان میں کوشش کی جا رہی ہے. اس میں ہم نے بینکس کو انوالو کیا ہے. اس میں ہم نے بڑی مشکلوں سے جو ایک قانون تھا فورکلوجر لا، وہ پتہ نہیں کتنی دیر سے پھنسا ہوا تھا، وہ قانون آج پاکستان میں فورکلوجر لا کا قانون آیا. اس لیے بینکس بھی اب اس میں آ چکے ہیں، اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اب بینکس کو انکریج کریں، کیونکہ ان کو اب تک عادت نہیں تھی کہ چھوٹے لوگوں کو قرضے دینے کی. بینکوں کو کوئی عادت نہیں تھی. ہماری ایک اخوت جو این جی او ہے وہ تو دیتے ہیں قرضے بیچارے لوگوں کو، اور ہم نے ان کو بھی فنڈ کیا ہوا ہے 5 ارب کہ وہ بھی جو لوگ بالکل ہی نچلا طبقہ ہے ان کی مدد کرتے ہیں قرضے دینے میں، مائکرو فائنانس میں. لیکن جو بینکس ہیں یہ پہلی دفعہ پاکستان میں مورگیج فائنینسنگ کے اندر آئے ہیں، اور اس میں گورنمنٹ نے بھی ان کے ساتھ مل کے ان کو انسینٹیوز بھی دیے ہیں، اور آگے بھی مسلسل ان سے میں خود میٹنگز کرتا ہوں. یہ ہم پہلی دفعہ جو انہوں نے ابھی فلیٹس اناؤنس کیے، 50,000 میرے خیال میں فلیٹس اناؤنس انہوں نے جو کیے ہیں، یہ سارا ہمارا نیا ہاؤسنگ پروجیکٹ کے تحت ان کو فائنینسنگ کی جائے گی.
اور اس مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو آج تک کبھی بھی جن کے پاس کیش نہیں تھا گھر خریدنے کے لیے، ان کے پاس یہ مورگیج فائنینسنگ ہو، تاکہ وہ جو قسطیں دیتے تھے، جو کرائے پہ ہر مہینہ پیسہ خرچ کرتے تھے، اسی کرائے کے اوپر وہ قسطیں دے دیں بینکس کو، اور ان کو اپنا گھر ان کو مل جائے گا۔ اور انشاءاللہ یہ جو ہمارا سال ہے، اب تک تو یہ پورا سٹرکچر ہی تیار ہو رہا تھا اس کے لیے، نیا پاکستان ہاؤسنگ کے لیے، اور پرابلم مشکل قانون چینج کرنے پڑے، رولز ریگولیشنز چینج کرنے پڑے، ایف بی آر کے ساتھ بیٹھ کے ٹیکسز کم کرنے پڑے، یہ سارا پروسیس کافی ٹائم لگا ہے، لیکن اب انشاءاللہ ہم تیار ہیں کہ یہ پورا لانچ کریں اپنی جو افورڈیبل ہاؤسنگ، جو کبھی بھی پاکستان میں پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اور آخر میں خاص طور پہ آپ کو چیف منسٹر صاحب، میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، یہ جو بڑی ریکارڈ ٹائم کے اوپر ہم نے یہ سب کچھ تیاری کی ہے اس بڑے پروجیکٹ کے لیے، اور یہ ایسا پروجیکٹ ہے کہ جو بڑی جلدی لوگوں کو اب نظر آئے گا ٹیک آف کرتے ہوئے۔ اس میں بہت انٹرسٹ ہے، اس میں بڑے بڑے بلڈرز انٹرسٹڈ ہیں اس وقت، اور جیسے ہی جب آپ دیکھیں گے لاہور کے لوگوں کو نظر آئے گا کہ یہ ایک ماڈرن سٹی کی طرف اب لاہور جائے گا۔ میں نے تو شروع سے دبئی میں جب جاتا تھا تو چھوٹا سا دبئی شہر تھا، اور اس کو اتنا بڑا دیکھا تو اس کے پیچھے پیسے سے زیادہ ایک ویژن تھی۔ انہوں نے سوچا کہ دبئی کو کیسے ایک ماڈرن سٹی بنائیں گے، اور ہمارے سامنے وہ ہر سال چینج ہوتا گیا دبئی۔ چائنا کے اندر بھی جو آپ ان کے بڑے بڑے شہر دیکھیں تو وہ ہر دوسرے سال بدل جاتے ہیں، اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے۔ ہم بدقسمتی سے ہم نے پلاننگ ہی نہیں کی کہ ہم کیسے اپنے بڑے شہروں کو ماڈرن سٹیز بنائیں۔ ہم بھی پھیلتے جا رہے ہیں، کراچی بھی پھیلتا جا رہا ہے، اسلام آباد پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ سارے شہر وہ بنتے جا رہے ہیں جو آخر میں ان کو ہم مینیج نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے یہ بڑا امپورٹنٹ تھا کہ یہ ایک راوی سٹی پہلے اس کو بنایا جائے، وہ بھی لاہور کو بچائے گی، اور یہ پھر ایک لاہور کا بزنس ہب بنے، یہ جو ہمارا آج ہم نے پروجیکٹ لانچ کیا۔ بہت بہت شکریہ۔